سفر کے مہینے کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، شادی بیاہ کی تقریبات کو منسوخ کر دیتے ہیں، خوشی کا کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک پایا جاتا ہے کہ شادی جو ہے سفر کے مہینے میں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، جاہلیت ختم کر دی، ہدایت کی روشنی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا غور ولا سفر، کوئی بدشگونی، نحوست، شیطانی اثرات اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ سفر سے رک جاتے ہیں، اسی طرح گھنگنیاں بانٹتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بڑے سخت بیمار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی باہر سیر کو نکلے، حالانکہ اس کے بعد کا کوئی سیر پیر نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ من بشرانی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سراسر من گھڑت لکھا ہے، الموضوعات الکبیر۔ اسی طرح مشہور بزرگان دین، مشہور محدثین، اسی طرح احادیث ہیں، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صحیح حدیثیں نقل فرمائی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بدشگونی، نحوست والی کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح علامہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح احادیث کو جمع فرمایا اس موضوع، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نحوست اور بدشگونی اور بدفعلی کوئی چیز نہیں ہوتی، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اصل نحوست ہمارے اعمال کی ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، پریشانی آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے اس کے شیاطین دوست بن جاتے ہیں، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پریشانی میں بھی اللہ یاد رکھتے ہیں، خوشی میں بھی یاد رکھتے ہیں اس بندے کو، اللہ پاک اپنے ذمے لے لیتے ہیں اس کی چیزیں۔ اور جب بندہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر امتیں پیش کی اللہ پاک نے، میں نے اپنی امت کو دیکھا اس سے کوہ بیابان بھرے پڑے ہیں، کوہ بیابان بھرے پڑے ہیں، یعنی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا، خوش ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ خوش ہوئے؟ فرمایا یا اللہ ہاں خوش ہوا۔ فرمایا کہ اس میں سے 70,000 آپ کی امتیں ایسے ہیں جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا عمل ہے ان کا؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فقر، فال اور داغ کو نہیں مانتے، نحوست کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ان 70,000 جنتیوں میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ فرمایا نہیں، سبقت بہا عکاشہ سبقت لے گا اس معاملے میں۔ فرمایا کہ اگر اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح مجھ پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم وہ حق ادا کرو، مجھ پر توکل کرو، پریشانیوں میں اللہ پر بھروسہ رکھے بندہ، تو اللہ پاک اس کو ایسے ہی رزق عطا فرماتے ہیں جیسے پرندوں کو عطا فرماتے ہیں کہ صبح کو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو سیر ہوتے واپس آتے ہیں۔ اللہ پاک ضائع نہیں کرتا اپنے بندے۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اللہ پاک ان کو تاریکیوں سے نکال کے، گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اصل نحوست گناہوں کی ہے، یہ ثابت ہے احادیث سے، قرآن سے ثابت ہے کہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ تو جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں، ان کو نور ہدایت کی روشنی سے نکال کے گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اصل اللہ پاک کی ذات ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ پاک جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو بند کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ پاک وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اللہ پاک جس کے لیے رحمت کے دروازوں کو بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نحوست اور بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ شدت جو مرد نے اختیار کی
وہ 28 سفر کی ہے. تو دن کوئی بھی ہو، نفع نقصان عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمانے میں وقت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بندے کو خندہ مصیبتوں میں پڑ جائے وقت کی وجہ سے، مہینے کی وجہ. امام احمد رضا خان بریلوی، امجد علی بریلوی بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے. بدفعلی منحوسیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، شیطانی اثرات اترتے ہیں اس مہینے میں جی، آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرد نے شدت اختیار کی وہ 28 سفر 4 شنبہ کی تاریخ